قیام پاکستان میں جس سب سے بڑی شخصیت کا مرکزی کردار ہے اس کا نام لکھیں۔ استاد نے کلاس کو بورڈ پر کام نوٹ کروایا۔ جب نوٹ بکس چیک کرنے کی باری آئی، اچانک ایک نوٹ بک جب استاد کے ہاتھ میں آئی تو وہ سکتے میں آ گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر طالب علم کی جانب دیکھا، پھر نوٹ بک دیکھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اور چہرے کے جذبات سارے طلباء نے محسوس کی، ساری کلاس نے محسوس کیے۔ استاد نے بچے کی جانب دیکھا اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پرنسپل کے آفس کے سامنے تھے۔ استاد نے پرنسپل کو اپنی آمد کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سوال کلاس ورک کے لیے دیا تھا کہ قیام پاکستان کی تحریک میں سب سے اہم رہنما کا نام لکھیں، اور یہ اس بچے کا جواب ہے۔ بچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کاپی آگے بڑھائی۔ طالب علم پرسکون انداز میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پرنسپل نے کاپی ہاتھ میں لیتے ہوئے سوچا کہ ایسا کون سا جواب لکھ دیا کہ استاد کو طالب علم سمیت کاپی کے ساتھ میرے پاس آنا پڑا۔ جیسے ہی اسکول کے پرنسپل کی نظر کاپی پر پڑی، وہ بھی ششدر رہ گیا۔ فوراً نظر اٹھا کر طالب علم کی جانب دیکھا، پھر کاپی دیکھی اور فرط جذبات سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس طالب علم کو گلے لگا لیا۔ سامعین، طالب علم نے قیام پاکستان کے سب سے اہم رہنما میں جس شخصیت کا نام لکھا تھا، نہ تو استاد کو سوال دیتے ہوئے ذہن کے کسی گوشے میں یہ جواب متوقع تھا، اور نہ ہی کاپی ہاتھ میں لیتے وقت امکان کہ یہ جواب لکھا ہوگا۔ بچے نے قیام پاکستان کے سب سے اہم رہنما میں سب سے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا تھا۔ استاد اور پرنسپل کے کہنے پر بچے نے بتایا کہ اس کے والدین نے اسے سیرت اور تاریخ اسلام کے بارے میں یہ معلومات دی تھیں کہ جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو فرشتوں کو اس بستی پر عذاب سے منع کرتے ہوئے امید اور دعا فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور پھر اسی وادی طائف سے تعلق رکھنے والے حجاج بن یوسف نے ایک مسلمان قیدی بیٹی کی رہائی کے لیے 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کو بر صغیر پاک و ہند بھیجا۔ سندھ باب الاسلام بنا اور یہاں کے مسلمانوں نے بالآخر ایک دن اپنے لیے خطہ پاکستان حاصل کر لیا۔ تو استاد محترم، قیام پاکستان کے پہلے اور سب سے اہم مرکزی رہنما ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ استاد اور پرنسپل دونوں نے نم آلود نگاہوں اور فرط جذبات سے بچے کو گلے لگا لیا۔ یہ واقعہ اسلامیہ اسکول لوور مال لاہور کا ہے، جو آج سے 20-25 سال پہلے پیش آیا۔ آج یہ بات جب میں سوچتا ہوں تو یہ بات اتنی مضبوط حقیقت ہے کہ یہ پاکستان، یہ پیارا ملک، میرے اللہ، میرے سونے اللہ اور ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین ہے۔ ہمیں یہ تحفہ بہت ہی اعلیٰ تحفہ دیا گیا، لیکن آج جب اس ملک کے حالات دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے ہم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی جو اللہ نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا تھا، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی اور اس بات کا نتیجہ تھا جو طائف میں پتھر کھانے کے بعد میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی۔ ہم نے
اس تحفے کی بے حرمتی کی، اس کو وہ عزت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ آج پاکستان ایک عجیب سی منزل پہ آ کے کھڑا ہے، عجیب سے دوراہے پہ ہے، جہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو تحفہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا تھا، وہاں پہ غیروں کا قبضہ ہے۔ اغیار، وہ جو سب دو نظریے کو باطل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ اکٹھے ہیں اور اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آئیے اپنے نوجوانوں کو تیار کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ تحفہ، یہ پاکستان براہ راست ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا انعام ہے۔ آؤ اس کی قدر کر لیں اور اپنے آپ کو اس آزاد ملک کا آزاد اور قابل فخر شہری بنائیں جس کے لیے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان اس وقت ہی معرض وجود میں آ گیا تھا جب بر صغیر میں پہلے شخص نے اسلام قبول کیا تھا۔